الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جن کی بدولت امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا ہے،
رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جنہوں نے علم وحی خصوصاً قرآن مجید سے سابقہ اقوام خصوصاً قوم یہود سے اور ان کے واقعات سے، ان کے حالات اور ان کی تاریخ سے سبق لیا ہے، اور علم وحی کو پڑھا ہے، پڑھ رہے ہیں، اور اپنے اپنے وقت میں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے کہ جس کی بنیاد علم وحی ہے، اور یہ کتاب اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کو مسلمان مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے میں ایک بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ قوم یہود، بنی اسرائیل، اہل کتاب، بالخصوص قوم یہود کے احوال پر مشتمل ہے، جس میں ان کے حالات، تاریخ، رویے اور معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل فرعون کی قید میں تھے، اس کے جنگل میں پنسے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل کو فرعون نے سخت ترین آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا کہ اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی قوم کے لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو، قوم یہود کو اس مصیبت سے نجات دی اور آل فرعون کو ڈبو دیا، اور آل موسیٰ کو، یہود کو پار لگا دیا۔ اور جب بنی اسرائیل، قوم یہود، ان کو نجات ملی، شکر گزاری کی بجائے انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون۔ گناہ پر اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، لیکن اللہ نے اس پر بھی ان کو معاف فرمایا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك۔ اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کا عام اعلان کر دیا کچھ سزا دینے کے بعد۔ لیکن جب وفاداری کی بات آئی تو انہوں نے ایک عجیب سی منطق پیش کر دی، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا۔ ہم آپ پر، اے موسیٰ، آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ عزیزان گرامی، لیکن اللہ کی نعمتوں کا فیضان جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ نے
ان کی نعمتوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا فیضان کیسے جاری رہا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف اور صرف بیٹھنا ہے اور کھانا ہے، بنا بنایا کھانا من سلوا کی شکل میں اللہ نے ان کے پاس پہنچا دیا۔ اور لیکن اسی پر بس نہیں، انہوں نے پانی مانگا تو رب کا قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری کیے۔ کھانے کی ضرورت پیش آئی، اللہ نے کھانا اتارا، کلوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو لیکن فساد برپا نہ کرنا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہود اپنی خصلت پر برقرار رہے، کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے ظلم بھی کیے، کانوا یفسقون، اپنی زندگی کو فسق و فجور میں بھی گزارا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پر سایہ فگن نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ایک خسارہ پانے والی قوم ہوتے۔ لیکن عزیزان گرامی، ان کو بار بار وارننگ دینے کے باوجود بھی، انعامات کا سلسلہ اور اس کی بوچھاڑ ہونے کے باوجود بھی، ان کی غلطیوں پر صرف نظر اور درگزری کے معاملات کو کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی خصلت پر رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور یہ کچھ تاریخ اور ہمیشہ ہی فساد کا راستہ اختیار کرتے رہے۔ اور ان کی زندگی کا عملی نمونہ اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی من مرضی کی بات کو مانا، جس کو دل نہ چاہا اس کو چھوڑ دیا، کسی چیز کو لے لیا کسی چیز کو چھوڑ دیا۔ ان کی ساری زندگی، ان کے احوال، ان کی تاریخ اور ان کے معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ذکر فرمائے ہیں، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، جس قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں۔ اب اس ساری تمہید اور خلاصے کے بعد جو قرآن مجید میں ہمیں قوم یہود کے احوال کے متعلق رب نے بتایا ہے، عزیزان گرامی، ایک سنجیدہ سا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے، قرآن ہماری کتاب، پڑھنے والے ہم، ماننے والے ہم، لیکن قوم یہود کو اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیا گیا؟ 150 سال تک یہ چلنے والا اللہ کے ساتھ ان کے معاملات اللہ نے قرآن مجید میں ان کو تفصیل سے بیان کیا، قدرے تفصیل سے بیان کیا۔ آخر کیوں بیان کیا؟ عزیزان گرامی، اسی سوال کے جواب کو لے کر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتے ہیں اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ قوم یہود، جس کو اللہ نے اس بات پر عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، وہ قوم ایسی تھی، ایسی سرکش قوم تھی، ان کے اوپر طور پہاڑ کو رکھ کر پھر وعدہ لیا گیا، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی اپنے وعدے سے مکر گئے، بے وفائی کی، فرما برداری کی بجائے نافرمانی کی۔ رب کے ساتھ جو وفاداری کا عہد نبھایا تھا، اس وفاداری کے عہد کو لے کر ایسی بے وفائی کا راستہ اختیار کیا کہ ہمیشہ بے وفا رہے، اور بے وفائی کی زندگی کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنایا، اور اپنی زندگی کا انہوں نے ماٹو بنا کر اپنی زندگی میں بے وفائی کو جاری رکھا۔ عزیزان گرامی، اور اب جب ان کی زندگی، اس کا پس منظر کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس قوم کا ذکر کیوں کیا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جواب کا جو پہلا حصہ ہے کہ وہ قوم بے وفا تھی، بے وفائی ان کا مقدر بن چکی تھی، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنی لاڈلی قوم قرار دیا تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام عالم پر، اقوام عالم پر اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی،
لیکن یہ قوم بے وفا نکلی. اب اللہ تعالیٰ اس قوم کی جگہ پر ایک نئی قوم کو لے کے آ رہے ہیں. قوم یہود کی بجائے اللہ تعالیٰ اب امت مسلمہ کو لے کے آ رہے ہیں. نئی امت کو لایا جا رہا ہے، اور نئی امت کو اللہ تعالیٰ لا کر 1,500 سال تک چلنے والے اس یہود اور بنی اسرائیل اہل کتاب کے ساتھ معاملات کو جو اللہ کے ساتھ چلتے رہے ہیں، ان کی تاریخ کو اللہ نے نئی امت کو دی جانے والی کتاب قرآن مجید میں اس کا سارے کا سارا ذکر رکھ دیا، اور یہ فرما دیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو آپ سے پہلے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو آپ سے پہلے تھے. ان کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، ان کے احوال کو دیکھ لیجئے، اور ان کے معاملات کو چیک کر لیجئے. انہوں نے رب کے ساتھ بے وفائی کی تھی. یہود نے جرائم کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر رکھا تھا. اللہ نے ان کو سزا دی ہے، کبھی بخت نصر کی شکل میں جو ان کا قتل عام کر رہا تھا، کبھی ہٹلر کی شکل میں جو ان کے قتل عام کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی جلا وطنی کی صورت میں، کبھی مدینہ سے نکالا گیا، کبھی ان کو خیبر سے نکالا گیا، اور در بدر پھرتے رہے. یہ ان کے جرائم کی سزائیں تھیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں. امت مسلمہ تم بھی یاد رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں یہ تاریخ ہے، یہ ان کے احوال ہیں. ان کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، تمہارے ساتھ بھی اس سے مختلف معاملہ نہیں ہونے والا. عزیزان گرامی، اس کے مقابلے میں اگر انہوں نے بنی اسرائیل نے، قوم یہود نے اگر کوئی فرما برداری کی ہے، اور یہود موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تو جو بھی انہوں نے کیا، لیکن اگر انہوں نے سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح اگر بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر اگر کچھ نہ کچھ نیکی کی ہے، کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کا بھرپور بدلہ دیا. خزانوں کے منہ کھولے، اور خزانوں کے منہ ایسے کھولے کہ پھر وہ ساری زندگی جو اس نسل نے وفاداری نبھائی تھی، اس وفاداری کے رزلٹ کو بھی دیکھا. اگر نافرمانی کی ہے، اور نافرمانی بھی کیسی کی، اور سرعام اس بات کا اظہار کیا، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. بات یہ ہے کہ جب ہم دین حنیف کی اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، پیش کرنے کی بجائے ڈٹائی سے یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی، اے موسیٰ تو لڑ جا کر اور اپنے رب کو جا کر وہاں پیش کر دے. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں. تو پھر ان پر بھی اللہ نے اعلان بالکل واضح فرمایا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم نے ذلت کو، مسکنت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذلت کو ان پر مقدر لکھ دیا تھا، ان کا مقدر میں لکھ دیا تھا، اور اللہ کی طرف سے وہ مقبوض ترین قوم ٹھہرا دیا گیا، جن کے بارے میں رب نے فرمایا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عزیزان گرامی، اور یہی حال امت مسلمہ کے لیے بھی ہے. اگر امت مسلمہ آج بھی اپنے آپ کی اصلاح کرتی ہے، اور توبہ استغفار کرتی ہے، اور اجتماعی طور پر اللہ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرتی ہے، تو جیسے اللہ نے پچھلی امت یہود پر اپنا انعام کیا تھا، اور انعام کے طور پر ان کو فلسطین کا علاقہ دیا تھا، تو عزیزان گرامی آج بھی امت مسلمہ اگر اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو بہترین کر لے، تو عزیزان گرامی آج ہم بھی اپنی کھویا ہوا مقام واپس لا سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور ہم یہ بات اپنے لیے کر رہے ہیں، یہاں موجود مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے ان کا کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقتلون النبیین یقتلون الانبیاء، مختلف مقام پر مختلف الفاظ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انبیاء کو قتل کر دیا.
ان کی شریعت کو نہیں مانا، اور ہم آج کے زمانہ میں ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا، شریعت کو پس پش ڈالا، نظریاتی طور پر قبول نہ کیا، نظریاتی طور پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش تو کیا، اپنے آپ پر بھی نافذ نہ کر سکے، اپنے دل میں اس کو جگہ نہ دے سکے، اور عملی اعتبار پر تو ہماری حالت کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے نظریات اور شریعت کا منبع انبیاء اور رسول تھے، ان کو ہی جڑ سے اکھاڑا، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی دیش نکالا کر دیا، اور نظریاتی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، عملی طور پر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دیگر اقوام سے اتنا پیچھے جا چکے ہیں کہ جس کی مثال اور جس زوال کی مثال شاید امت مسلمہ پر اس سے پہلے شاید نہ ہو۔ اور عزیزان گرامی، بنی اسرائیل وہ بات نہ ماننے میں اور ہیلے بہانے کرنے میں اپنی مثال آپ تھی۔ ان سے کہا گیا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے نہیں پکڑی، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا کہ مچھلیاں بھی پکڑی اور ہفتے کا دن بھی گزر گیا۔ ہیلا، بہانہ، چالے، اور اللہ اپنے رسول کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کے راستے ڈھونڈے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، اور اس کو مکمل طور پر اس پر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ واقعی حق ہے، سچ ہے، رسول اللہ کا فرمان ایسا ہے، اور شریعت محمدیہ، شریعت اسلامیہ ہمیں اسی بات کی تلقین کر رہی ہے، لیکن عزیزان گرامی شاید ہمارا جرم ان سے بڑھ کر تھا۔ انہوں نے پہلے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی، پھر اس کو کیا، لیکن ہم اتنی ڈٹائی سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، حرام کو حلال کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، بلکہ پتہ ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر انہوں نے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی ہے، تو آج ہم حرام کو حرام سمجھتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیے ہوئے ہیں، تو کیا خیال ہے ہمارے ساتھ اللہ کیا کریں گے؟ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہی بھائی جس کو اللہ نے امت مسلمہ جسد واحد، ایک جسد، ایک بدن کی طرح، ایک جثے کی طرح قرار دیا تھا، ہمارا جسم کٹ رہا ہے، اور اس جسم کا ایک عضو کٹ رہا ہو دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، اس سے بڑی شرمندگی، اس سے بڑی ایک مسلمان قوم کے لیے پریشانی اور تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل، قوم یہود، انہوں نے ایک بات جو ان کو بتائی گئی، انہوں نے ذہنی طور پر اس کو حق سمجھ بھی لیا، مان بھی لیا، اپنی نجی مجلسوں میں اس کا اقرار بھی کر لیا، لیکن ڈٹائی ایسی ہے، حسد کی وجہ سے، اپنی قومی عصبیت کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی وجہ سے وہ حق کو ایسا ٹھکرایا کہ اللہ نے ان کو پھر دنیا میں در بدر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جب تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر میں کیسے پہچان لیا؟ یہ یہودی عالم تھے، فرماتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں میں اگر آپ بیٹھے ہوں تو ایسے ہی پہچانتے ہیں بطور نبی کے، جیسے دیگر بچوں میں ایک انسان اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے۔ اس واضح مثال کے باوجود بھی، اتنا کلیئر انہوں نے پہچان لینے کے باوجود بھی ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سب سے بڑے دشمن قرار پائے۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسهم، اپنے دل میں جو حسد انہوں نے پال لیا تھا، تعصب کا جو ایک لبادہ اوڑھ لیا تھا کہ یہ نبی ہماری قوم میں ہونے چاہیے تھے،
اور ہم ان کا انتظار کر رہے تھے. یہ عربوں میں کیسے آئے؟ یہ بنی اسماعیل سے کیسے آئے؟ سارے نبی جب بنی اسحاق سے آ رہے ہیں تو آخری نبی جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں یہ بنی اسماعیل سے کیسے آ سکتے ہیں؟ ایسا حسد پالا کہ پہچاننے کے باوجود انکار کیا. آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے؟ ہمیں پتہ چل چکا، یہ پتہ چل جائے کہ بات کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. حق بات کی پہچان کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان اس بات کو لے کر چلتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اور ہمارے بڑے کیا کہتے تھے، اور عزیزان گرامی اس سب کے باوجود بھی اگر ہم اپنی بات پر اڑے رہیں اور دلیل کی بجائے کسی اور بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر اڑے رہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم پر زوال شاید اسی وجہ سے ہے. اور یہاں یہ بات وضاحت کے طور پر بھی سماعت کیجئے گا، اگر امت میں کچھ اختلاف ہوا تو وہ دلیل کی بنیاد پہ ہے، فہم کی بنیاد پہ ہے، تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے. اگر کہیں ایسا ہے تو سچ یہی ہے اس کا نقصان ہوا. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ امت میں جو اختلاف ہوا، جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہم دیکھ رہے ہیں، وہ دلیل کی بنیاد پر اور فہم کی بنیاد پہ ہے. اور اسی اختلاف کو اگر اس کو بطور اختلاف لیا جائے تو بہت سی راہیں کھلتی ہیں جس کو مخالفت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنے دین حنیف کو جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس نعمت کو، اس کے فہم کے لیے کوشش کرنی چاہیے. عزیزان گرامی خلاصہ یہی ہے، ایک مسلمان جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید تو ہم پہ نازل ہوا، لیکن اس کا اکثر حصہ خاص طور پر جو آغاز میں ہے وہ یہود کے احوال پر، ان کی تاریخ پر، ان کے تمام تر امور پر ہے. ایسا کیوں ہے؟ قرآن تو ہمارا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ سارے کے سارے احوال بتائے ہیں. اس بات اس یاد دہانی کے لیے کہ امت مسلمہ ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا کہ ایک وقت تھا اللہ نے اس قوم کو سب سے اعلیٰ قوم قرار دیا تھا. ان کی بے وفائیوں کی وجہ سے ان سے یہ عہدہ چھین لیا گیا، لے لیا گیا. اب یہ عہدہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. اس کا عملی مظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر انبیاء علیہ السلام کی امامت پر اللہ نے ان کو فائز کیا. اس کا عملی مظہر بھی پیش کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب تمام انبیاء کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں گے. اور قرآن مجید میں اس کی وضاحت بھی فرما دی گئی کہ انبیاء سے کہا گیا تھا اگر آپ کے پاس آخری نبی آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا پیارے اللہ ہم ان کی بات کو مانیں گے. اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کو، آپ کی امت کو اب اللہ نے اس منصب پر فائز فرمایا ہے جس منصب کے بارے میں رب فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. بہترین امت کا اعزاز اس لیے دیا گیا تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور یہ خود انسان نیکی کرے گا تو روکے گا، خود برائی سے رکے گا تو ہی وہ برائی سے روک سکے گا. نیکی کرے گا تو نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے رکے گا تو برائی سے روکنے کی دعوت دے گا. اور ساتھ ہی فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے والے ہو. اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے بالخصوص جو فاسق بھی ہیں اور کچھ کافر بھی ہیں. لیکن امت مسلمہ تمہارا یہ اعزاز ہے جو اعزاز کسی وقت میں قوم یہود کے پاس ہوا کرتا تھا. لیکن ساتھ یہ یاد دہانی بھی ہے کہ جیسے اعزاز ان سے چھین لیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی ویسے ہی کام کرنے شروع کر دو، تم سے بھی یہ اعزاز چھین لیا جائے. اور جو سزائیں ان کو دی گئیں کہیں تم کو بھی وہ سزائیں نہ دی جائیں. عزیزان گرامی آج ہم بحثیت فرد بھی
بحیثیت قوم بھی ہمیں سمجھنے کی اور اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کر سکیں۔ اور یہ اگر ہم اپنے آپ کو درست کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر یقین کر لیجئے کہ غلبہ تمہارے پاس ہے۔ الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، اسلام اللہ نے اس کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اسلام ہمیشہ سے غالب تھا اور رہے گا۔ مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے، مسلمان تب غالب آئیں گے ان کنتم مؤمنین، جب وہ مومن بنیں گے۔ تو اللہ سے ہم دعا گو ہیں، پیارے اللہ ہمیں مومن بننے کی، ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق سے نواز دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔